بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 کلاسیں ہو چکی ہیں ہماری اور فہم سفر کورس سے متعلق, اور یہ آج انشاءاللہ 4تھی کلاس ہے. اور میں پچھلی والی کلاس کا مختصر سا میں خلاصہ آپ سے عرض کروں. سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سفر کے اندر سفر کا تعارف کیا ہے, سفر کس کو کہتے ہیں, سفر المظفر کس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ماہ سفر میں کون سے اعمال انسان کو خصوصی کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. اور تیسری بات یہ بتائی تھی کوتاہیاں, کہ کچھ لوگوں کی کوتاہیاں یہ ہیں کہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں. کچھ کام کرتے ہیں, قرآن خوانیاں کرواتے ہیں, کچھ کام چھوڑ دیتے ہیں. اور تو ہم نے اسلام نحوست کے متعلق اسلام کا عقیدہ کیا ہے, ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے, ہماری شریعت ہمیں کیا سمجھاتی ہے. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے. اگر آپ کسی کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں گی, وہ میں نے طریقے بتائے تھے آپ کو. آپ بتائیں گی قرآن سے, حدیث سے, عقلی دلیلوں سے. پھر اس پہ ایک سوال ہوا تھا کہ اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ منحوس نہیں, سفر بھی ایک زمانہ ہے, تو اس پہ ایک سوال ہوا تھا, قرآن کی بعض آیتوں کے اندر تو دنوں کو منحوس کہا ہے, اس کا پھر کیا مطلب ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کی کلام کی آیتیں بھی حل ہوئی تھیں اور آپ نے اس کا جواب بھی سمجھا ہوگا. اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی, نہ سفر میں نحوست ہے نہ کسی زمانے میں نحوست ہے. تو پھر بعض چیزوں کو تو حضور نے خود منحوس کہا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا عورت, گھر, گھوڑا, حدیث ہے بخاری کی, مسلم کی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا, آپ نے اس کا جواب سمجھا تھا. پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی, ٹھیک ہے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی, نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے, نہ کسی زمانے میں کوئی نحوست ہے, نہ کسی چیز میں کوئی نحوست ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اصل نحوست کن چیزوں میں, تو کن چیزوں میں نحوست ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا 21 چیزیں, 21 گناہ, 21 ناکامی کے اسباب, وہ میں چل رہا تھا. میں انشاءاللہ آج پھر اس کو دہراتا ہوں. اور عجیب حدیث ہے, اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے جو خصوصیات دی تھی نا, اوتی تو جوامع الکلم, مجھے ہمارے نبی کی دیگر نبیوں پہ خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے جوامع الکلم دیا تھا. ایسی بات کرتے تھے, ایک جملہ ہوگا آپ اس کی شرح کریں تو سینکڑوں جو ہے جلدیں تیار ہو جائیں, کتابیں تیار ہو جائیں. آپ اسی لیے حیران ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ایک حدیث ہے, علماء نے کہا اتنی اس کی شرح کی ہے, اتنی اس کی شرح کی ہے کہ اس کے اوپر کئی کئی جلدوں کی کتابیں تیار ہو جائیں, صرف اتنی سی بات پہ کہ انما الاعمال بالنیات. ایک حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار, اللہ کی قسم حضور کے ان ایک ایک جملوں پہ پوری حکومتیں چل سکتی ہیں. یہ ایک حدیث, لا ضرر ولا ضرار, ضرر نہیں پہنچانا کسی کو, اس ایک کے اوپر. اب کیا مطلب, اور اتنی تشریحات ہیں, یہ ایسے قاعدے ہیں, ایسے اصول اور ضابطے ہیں کہ ساری تفصیلات ہو سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں 21 اسباب ہمیں ایسے ملتے ہیں, اگر یہ 21 اسباب کسی خاندان میں ہوئے وہ برباد ہو جائے گا. یہ 21 اسباب کسی شہر میں پائے گئے وہ شہر برباد ہوگا, اور یہ 21 اسباب کسی قوم میں پائے گئے وہ قومیں برباد ہو جائیں گی. وہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. پہلے نمبر پر حدیث میں آتا ہے 15 چیزیں تو اکٹھی ملتی ہیں. میرے خیال میں اتنی جامع کوئی حدیث نہیں ہوگی کہ جہاں 15 کے 15 اکٹھے ایسے بڑے بڑے گناہ جن کی وجہ سے قومیں برباد ہوتی ہیں اللہ کے نبی نے بیان کیا. اچھا, پھر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو میں اس میں ان 15 کو بھی منضبط کر دوں گا. سب سے پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جب کوئی قوم مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگے. نمبر 2 یہ فرمائی امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے. نمبر 3 زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے. علم دین کو دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے. 5 اور 6 آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے. 7 اور 8 دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے. 9 مسجدوں میں شور ہونے لگ جائے. نمبر 10 قوم کے سردار فاسق بن جائیں. نمبر 11 قوم کے سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی ہو. اور نمبر 12 آدمی کا اکرام, اس کا اعزاز احترام شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے. نمبر 13 گانے والی عورتیں, ساز بازوں کا رواج عام ہو جائے. نمبر 14 شراب عام پی جانے لگے. نمبر 15 امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں کو برا بھلا کہنے لگے. یہ 15 کام ہوں گے تو ہوگا کیا, سرخ آندھی آئیں گی, زلزلے آئیں گے,
زمین میں لوگ دھسیں گے، شکلیں صورتیں بگڑیں گی، آسمانوں سے پتھر آئیں گے، اور صرف یہی نہیں ایسی مسلسل آفتیں آئیں گی جس طرح ہاتھ ٹوٹتا ہے اور موتی پیدر پہ جلدی جلدی گرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2211 یہ میں نے 11 اسباب بتائے اور 15 اسباب بتائے، ان کی تشریح اب میں نہیں کرتا، میں نے پچھلی نشست میں کر دی تھی۔ البتہ میں پہلے مزید کچھ بتا دوں۔ 16واں سبب ہمیں یہ پتا چلا، حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں زنا عام ہوگا تو موت کی کثرت ہوگی، موت کی کثرت ہوگی۔ کیا مطلب؟ جسمانی گناہ ہوا تو جسمانی عذاب آئے گا، صحتیں اٹھ جائیں گی، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، اور ہو سکتا ہے حادثات، عجیب عجیب حادثات ان کی کثرت ہوگی اور خون ریزیاں ہوں گی۔ اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس کا رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھیے بالکل غیبی اسباب ہے۔ آپ نے اس لیے جھوٹ بولا اور اس لیے خیانت کی کہ میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں سے تقسیم ہوتا ہے، تم یہاں ہیر پھیری کر کے کیسے اپنا رزق بڑھا لو گے؟ آسمانوں سے تمہارا رزق کٹ جائے گا، اللہ کی قسم، لاکھ ہاتھ مار لو، لاکھ جان مار لو، اب تمہارا رزق اوپر سے کٹا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہیرا پھیری کرنے والوں کے پاس تو پیسہ بہت پیسہ آ جاتا ہے، لیکن اصل رزق کٹ چکا ہے، لہذا کہیں آ تو جائے گا پھر نکل بھی جائے گا، چوری میں، ڈاکے میں، اور حادثات میں، بیماریوں میں، اور بچوں کی فیسوں میں لگاؤ، ایسی اور نام نمود میں مجھے یہ بتائیے، نام نمود میں شادیوں کی تقریبات ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں ہالوں پہ لگ گئے، ہالوں کے سٹیج بنانے پہ لگ گئے۔ آپ خوش ہیں؟ آپ بتائیے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات حاصل کر کے آپ نے جو پیسہ کمایا تھا وہ پیسہ آپ کا یہاں لگ گیا تو یہ آپ کا رزق کٹا ہوا ہے، کس کام کے آیا؟ پھر کیا فرمایا؟ جب کوئی قوم فیصلہ کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی، خون ریزی، میں تشریح کروں گا اس کی۔ 19 نمبر، جب کوئی قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ اس پہ دشمن کو مسلط کر دیتے، بالکل صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، موطا امام مالک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے اس کو قحط اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور فرمایا 20 نمبر، جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے اس قوم پر رعب اور خوف مسلط کر دیا، آنکھ اٹھا کے پھر وہ چل نہیں سکتی۔ اور 21واں گناہ، جب قوم میں گناہ ہو اور نافرمانیاں ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ 21 اسباب، بہت بصیرت آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، آپ کائنات کی سنتوں کو پہچانیے، کائنات کے غیبی ضابطے کیا ہیں، کب کسی قوموں کو عروج ملتا ہے، کب کسی قوموں کو زوال ملتا ہے، کب کسی قوموں کو عزت دی جاتی ہے، کب قومیں برباد ہو جاتی ہیں، یہ علم آپ اپنی نسلوں کو دیں۔ قومیں ڈگریوں سے نہیں بڑھتی۔ مولانا اتنا روئے، ایک مرتبہ پنجاب یونیورسٹی میں کہیں بیان کر رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب، اور بڑا انہوں نے یوں آگے سامنے ٹیشو پیپر تھا، مولانا نے اس کو اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم اگر تم کردار کے کھوکھلے ہو تو تمہاری ڈگریوں کی حیثیت اس کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں۔ اور کہنے لگے اسپین میں جا کے مجھے جتنا رونا آیا کبھی میں اتنا نہیں رویا، اور اس وجہ سے مجھے رونا آیا کہ جو اسباب مسلمانوں کے زوال کے وہاں تھے وہ میرے پاکستان میں موجود۔ زنا کی کثرت، لوٹ مار، خیانت، وہ یہ اسباب ہیں جو میں نے آپ کو آج گنوا دی۔ اس کو حفظ کریے، اس کو یاد کیجئے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان سے اللہ کی پناہ مانگیے، ان سے بچیے، ان سے دور رہیے، اپنے خاندان میں ان میں سے کسی سبب کو قریب مت آنے دیجئے، اور آپ کوشش کیجئے اللہ پوری امت سے یہ چیزوں کو ختم کر دے۔ اب اگر آپ اس کو جمع کریں، میں ان سب کو جمع کر کے آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں، تو کچھ گناہ وہ ہیں جو مالی بے اعتدالیاں ہیں، غور کیجئے گا بہت، مالی بے اعتدالیاں۔ اور ایک عالم ہے بڑے، انہوں نے کتاب لکھی، بڑی اچھی بات لکھی اس میں، انہوں نے کہا آپ قرآن کے اندر غور کیجئے گا تو آپ دیکھیں گی کہ چند ہلاک شدہ قوموں کا بار بار ذکر آتا ہے،
قوم شعیب کا، قوم لوط کا، قوم سبا کا، قوم عاد کا۔ اب اگر آپ ان کی بیماریوں کو اصولی اعتبار سے تلاش کریں تو قومی شعیب مالی بے اعتدالیوں میں مبتلا تھی۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اپنی مسجد میں رہو، 1.5 انچ کی مسجد میں، ہمارے کاروبار میں دخل مت دو، ہمارے کاروبار میں دخل مت دو۔ مالی بے اعتدالیاں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ تو اب آپ ان 21 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس میں سے دیکھیے، نمبر 1 مالی بے اعتدالیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 غنیمت میں خیانت، مشترک مال میں امانت کو، اور نمبر 17 قوم، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، اور جب قوموں کے اندر رشوت عام ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا اتنی ساری چیزوں کو اگر ایک عنوان دیں تو مالی بے اعتدال۔ اچھا دوسری چیز اگر آپ غور کیجئے، دوسرا گناہ اگر آپ بالکل، تو خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو مالی بے اعتدالیوں سے پاک کرنا ہے۔ کسی کا کوئی حق لے کے ہم مر نہ جائیں، ہماری شہادت ہمارے کام نہیں آئے گی اگر ہم مر گئے۔ جھوٹ بول کے اگر ہم نے کما لیا، وہ مال زہر کی طرح ہمیں ڈسے گا، سانپ بچھو کی طرح ہمیں ڈسے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہماری اولاد کی پیٹوں کے اندر حرام نہ آئے، مالی اعتدالیوں سے بچنا ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک یونیورسٹی کے، وہ ابھی میں حج پہ تھا تو وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور پی ایچ ڈی بھی اسلامی معیشت میں کیا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے اسلامی معیشت میں کس چیز میں پی ایچ ڈی کیا؟ تو کہنے لگے میں اسلامی تقابل بتایا کہ اسلامی معیشت کے اصول بہت اونچے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا بتایا؟ الحمدللہ میں نے بھی کچھ کام کر رکھا تھا، اور صرف کچھ بھی نہیں، قرآن پہ غور کر کے اور بڑوں کی باتوں کو لے کر۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ اکبر، اگر آپ صرف مالیات میں قرآن کو دیکھ لینا، دنیا اس سے بہتر نظام لا نہیں سکتی۔ ابھی تفصیل نہیں ہے، میں نہیں جاتا اس طرف۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ہاں ان سب کا اصل الاصول میں صرف ایک بتا دیتا ہوں آپ کو، کاش کہ ہر تاجر خوبصورت سی یہ جو میں بتا رہا ہوں اس آیت کو ترجمہ کرا کے اپنی دکان پہ لگائے، اپنے دفتر میں لگائے، ہر وقت یہ آیت اس کے سامنے ہو۔ وہ کیا آیت ہے؟ وہ رو پڑے جب میں نے ان کو مینا کے خیمے میں یہ آیت بتائی۔ میں نے کہا مجھے اللہ نے یہ بات ذہن میں آتی ہے، بس یہ ایک آیت ساری اصول ہو گئے۔ کیا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ آیت کیا ہے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ختم بات۔ حلال کی قلیل بچت حرام کی کثرت سے بہتر ہے۔ بس اے دنیا کے، ساری دنیا کے کمانے والوں، اپنا ذہن یہ بنا لو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، یہ ایمانی باتیں ہیں، یہ غیبی باتیں ہیں۔ دنیا تم کو کچھ پڑھائے گی، وہ ظاہر کی باتیں ہوں گی، وہ تمہارے تجربے ہوں گے، لیکن اگر تم اللہ رسول پہ ایمان لاتے ہو، غیب کو بھی تم کچھ مانتے ہو، یہ غیبی یقین دل میں بٹھا لو، حلال کی قلیل بچت حرام کی کثرت سے بہتر ہے۔ اب مجھے بتائیے نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ جی نماز پڑھنے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ پیسے زیادہ آئیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے تو دکان بند کرنا پڑے گی، رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یاد رکھو، حلال کی قلیل بچت حرام کی کثرت، ساری مالیات کا بس یہ اصول۔ اور بھی بہت ساری چیزیں میں کیا کیا عرض کروں، ایک تو یہ میں نے عرض کر دیا، مالی بے اعتدالیوں سے بچنا ہے، ایک بات۔ دوسرا، ان 21 چیزوں میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ جنسی بے اعتدالیاں ہیں، جنسی بے راہ رویاں ہیں، جس میں زنا کو بیان کیا۔ زنا ہوگا موتیں کثرت سے ہوں گی، زنا ہوگا تو قحط آئے گا، گانے بجانے والیاں ہوں گی۔ اب آپ یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، سبحان اللہ کیا ہماری شریعت ہے۔ شریعت جب ایسے قانون ہے، اللہ کی قسم کاش مسلمان قدر کرتے، ایسے قانون ہے دنیا کے سارے عقلاء جمع ہو جائیں، ایسے قانون بنا نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے گا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، گندگی، غلاظتیں، شریعت نے صرف ان پہ پابندی نہیں لگائی، ان کے اسباب پہ بھی پابندی لگائی۔ شریعت نے صرف زنا کو نہیں حرام کیا، شریعت نے زنا تک لے جانے والے اسباب کو بھی حرام کر دیا۔
زنا تک کون سی چیز لے جاتی ہے؟ ایک دم سے نہیں ہوتا زنا، بد نظری ہوتی ہے. ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نامحرموں سے باتیں ہوتی ہیں. ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے مخلوط تقریبیں ہوتی ہیں، وہی ہوتا ہے. پہلے مخلوط تقریبیں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. تو شریعت نے کیا کہہ دیا؟ کوئی 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 تنہا کمرے کے اندر کسی نامحرم کے ساتھ نہ بیٹھے. کیا کہہ دیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. کوئی مرد کسی عورت کو، کوئی عورت کسی مرد کو نہ دیکھے. کیا کہہ دیا؟ لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. ہرگز کوئی عورت کسی نامحرم سے ضرورت کی بنا پر تو گفتگو کر سکتی ہے، کوئی عورت لہجے کو نرم کر کے گفتگو نہ کرے. لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. کوئی عورت اس انداز سے چلے بھی نہیں کہ کوئی مرد اس کی طرف مائل ہو جائے. کیا پیارا نظم تھا. کاش کہ ہم قدر کرتے، کاش کہ ہم قدر کرتے. ہم نہیں جانتے، اللہ ہمیں آپ کو ابھی ہوش دے دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں کی نسلیں برباد ہو جائیں. ہم بہت مطمئن ہیں. آج کل کہتے نہیں جی ہمیں اپنی بچی پہ اعتماد ہے، ہمیں اپنی بچی پہ اعتماد ہے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا بتاؤں، ورنہ یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے ملتے ہیں پڑھانے والے، وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. کچھ فاسٹ یونیورسٹی کے کہنے لگے کہ جو ہے باقاعدہ ایک ٹیم تو وہاں کچھ اچھے علماء چلے گئے تو ایک ٹیم تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ بھئی کوئی یہ لائبریری میں فلاں جگہ فلاں یہ کسی گناہ میں نہیں ملوث ہو جائے. اور حیران بھی اس پہ ہوتی ہے، انہوں نے یہاں تک بتایا کہ پھر بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جب باپ کو بلاتے تو بعض تو کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، بعض تو نہیں جی نہیں ہمیں اپنی بچی پہ اعتماد ہے، ہماری بچی کوئی نہیں وہ ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ہم خود خاموش ہو جاتے ہیں جب ان کے یہاں حیا کی یہ قدر ہے تو آگے ہم کیا کریں. اس لیے یاد رکھیے، آگ ہو اور آگ کو بھڑکانے والا مادہ ہو اور پھر آگ نہ لگے، ایسا شخص ناواقف ہی ہوگا. ایسے ہی اسباب بے حیائی کے ہوں اور پھر بے حیائی وجود میں نہ آئے، ایسے نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں پردوں کو رواج دیجیے، اپنے گھروں میں شرعی پردے کو رواج دیجیے، نامحرموں سے نہ ہو. دیور کو اللہ کے نبی تو موت کہیں اور ہم کہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. میرے بھائیوں میں کیا عرض کروں، مرنا ہے. ہم کیوں اللہ کے نبی کے نظام کو، ہم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے. ختم بات، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، بات ختم. مولوی کا اس میں کیا قصور ہے جی؟ شریعت کو بہت سخت بنا دیا. سخت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے. اگر سخت ہوتا ہے نا، آپ مجھے بتائیے آج مالدار سے مالدار لوگوں میں جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، دین ان کے لیے کون سا رکاوٹ بن رہا ہے؟ جن عورتوں نے پردہ کرنا چاہا، اللہ کی قسم امریکہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا. ہمارے یہاں ماشاءاللہ خواتین آئیں، چائلڈ اسپیشلسٹ تھیں، یہاں کورس کر کے گئی ہیں. ان کے لیے اسپتال کوئی رکاوٹ نہیں بنا. ہاں تانے سننے پڑے ان کو، ہندو ڈاکٹر بھی ہوتے تھے وہاں، یہ بھی ہوتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دین کا، لیکن وہ جب مضبوط تھی تو ان کا برقع کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنا. برقع ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. حیا سے تو کردار جب اونچے ہوتے ہیں تو بھائیو عزتیں ملتی ہیں، عروج ملتا ہے. تو ایک یہ پتا چلا 21 گناہوں میں سے دوسرا بڑا گناہ جنسی. اسی وجہ سے آپ غور کیجئے گا، قرآن میں قوم لوط کے قصوں کو کثرت سے بیان کیا. دیکھو کیسے برباد کیا لوط علیہ السلام کی قوم کو. کذبت قوم لوط المرسلین. کیا بتا دیا کہ جس قوم میں جنسی بے راہ روی ہوگی وہ قوم برباد ہوگی، جیسے قوم لوط برباد ہوئی. سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان قصوں سے. تیسری چیز آپ دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے عسکری اور عہدہ اور سیاسی برتری، اس کی بے راہ روی، طاقت اختیارات کی بے راہ روی. اللہ نے آپ کو اختیار دیے اور آپ کے فیصلے غلط ہو گئے، عدالتوں میں غلط فیصلے، حکومتوں میں غلط فیصلے، کمزور کے حق دبائے گئے. اور یہ خوب یاد رکھیے، اصولی باتیں میں بتا رہا ہوں. اس کے لیے قوم فرعون کی قوم کو اللہ نے چنا. کوئی پارا ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ قصہ نہیں بیان کیا ہو. کیا بتا دیا؟ جب کوئی قوم اختیارات کو غلط استعمال کرے گی، ان کے فیصلوں میں ظلم ہوگا اور ان کے ناانصافیاں ہوں گی تو ایسے برباد ہوں گی جیسے فرعون برباد ہو. اب آپ غور کیجئے گا، میں نے حدیث آپ کو بتائی کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی قوم فیصلوں میں ناانصافی کرے گی تو خون ریزی ہوگی. اب ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم تو نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم نہیں کرتے.
یہ فیصلے تو وزیر اعظم صاحب کے غلط ہوتے ہیں، وہ ناانصافی، عدالتوں میں ناانصافی، فلاں جگہ ناانصافی، ہم تو نہیں کرتے. نہیں، ہمارے گھروں میں بھی ناانصافی ہوتی. کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا بسا اوقات شوہر ہے، کبھی تو بیوی کی طرف اتنا مائل کہ ماؤں پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی ماؤں کی طرف اتنا مائل کہ بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی لڑکی والے لڑکوں پہ ظلم، لڑکے والے لڑکی والوں پہ ظلم. انصاف کہاں ہے ہمارے یہاں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپس میں میاں بیوی کی بات وہی ہو اور لڑکے والوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں جی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے، ہم آپ سے معذرت خواہیں، غلطی ہماری ہے. ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھے بیٹھا ہے، ہر ایک. اس کا خود مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے غلط ہو رہے، ہمارے فیصلے حق کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے، ہمارے فیصلے رشتہ داری کی بنیاد پہ ہو رہے. چونکہ ہم لڑکی والے ہیں تو ہم صحیح تم غلط، ہم لڑکے والے ہیں تو سب ہم صحیح تم غلط. تم ساس، میں ساس ہوں اور تم بہو ہو تو میں صحیح اور تم غلط. یہ ہر گھر میں ظلم ہے، ہر گھر میں. مولانا کہنے لگے اتنے میرے کان پک گئے، اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ اب میں سن بھی نہیں سکتا. کیا کرنا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو عجیب حل بتاؤں. کسی کو مربی بنائیں، اور بہت آسان ہے. جہاں آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، آپ حق اور ناحق کا فیصلہ خود نہ کیجئے، آپ پوچھ لیجئے دارالفتہ موجود ہے، ایک فون کیجئے، چلے جائیے. آپ ظالم نہیں بنیں گے، ظالم بن کے موت نہیں آئے گی. آپ صرف اتنا پوچھ لیں کہ جی میرا فلاں سے اختلاف ہو گیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں حق پر ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، میرے یہ مطالبے ہیں، آپ شریعت کی روشنی میں بتا دیجئے کہ اللہ کی قسم اتنا انصاف اگر ہمارے اندر آ جائے، گھر نہ اجڑے. دارالعلوم کے اندر، ہم کراچی کے اندر، مفتی رفیع عثمانی صاحب مزدور کام کر رہے ہیں، ان کا مزدوروں سے اختلاف ہو گیا. اب اتنے بڑے ادارے کا مفتی اعظم پاکستان ہے محتمے میں. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، دارالفتہ چلتے ہیں، دارالفتہ میں اپنا مقدمہ رکھ دیتے کہ تم صحیح میں صحیح، جو وہ کہہ دیں گے مجھے بھی منظور تو وہی منظور. اسی کو قرآن کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. اگر تم نے قرآن کو فیصل نہیں بنایا تو تم کافر ہو، تم نے اسلام کو کہاں مانا؟ یہ تو منافقوں کی خصلت تھی، اپنی پسند کے. اچھا، ایسے فتویٰ بھی ایسے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری فیور میں آئے. مقصد اللہ کا حکم معلوم کرنا نہیں ہوتا، مقصد اپنے اغراض ہوتے ہیں. یہ ناانصافیاں ہر گھر میں نہیں ہو رہی. چھوڑنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے اپنا حق. ایسا فتویٰ بنائیں گے، اس کو اس انداز سے لکھیں گے تاکہ حق میرے حق میں جواب آئے. تو بھائیوں، ہم اس کا بھی اہتمام کریں، ہم اپنے فیصلوں کو درست کریں، ہم اپنے فیصلوں میں ظلم سے نکلیں. تو تیسری میں نے کہا اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں. ساس اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، بہت مشکل ہو جائے گی. اگر بہو ہے، اس کو ایسا شوہر ملا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی مانتا ہے، لیکن خدا کے لیے ماں پہ ظلم نہ کریں، باپ پہ ظلم نہ کریں. ناانصافی ہو جائے گی تو پھر ناانصافی کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. تو دو باتیں، یہ میں تین باتیں میں نے بتا دی: مالی بے اعتدالیاں، جنسی بے اعتدالیاں، اختیارات کی بے اعتدالیاں. قوم کے سردار فاسق بنے ہوئے ہیں، قوم کے سردار فاسق بنے ہوئے ہیں. جنسی بے اعتدالیاں، گھر گھر گانوں کا رواج ہے، مخلوط تقریبات ہیں، گھروں میں پردے نہیں ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں. اور تیسری چیز، تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز جو اصولی طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ شعائر کی بے حرمتی. اللہ اکبر. مسجدوں میں شور. میں نے آپ کو شاید جب فہم حج کورس کرا رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک حدیث عجیب ہے، جب امت حرمین کی تعظیم چھوڑ دے گی تو یہ امت برباد ہو جائے گی. شاعر کی اذان کی حرمت، یہ اس پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. میں نے اس پہ آپ کو ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا، ہر گھر میں وہ کتاب ہو، با ادب با نصیب. وہ کتاب ہو، پڑھیں کہ ماں کا کیا ادب، باپ کا کیا ادب، اللہ رسول کے کیا ادب ہونے چاہیے، قرآن کا کیا ادب ہونا چاہیے. ہم با ادب بنے، اللہ کے حکموں کا ادب ہو، جھک جائیں اس کے حکموں کے آگے. تو یہ میں نے عرض کیا، یہ تقریباً یہ جو میں نے چیزیں کہیں اس میں ساری یہ باتیں آج. ہاں، ایک آخری چیز،
عبادات میں بے اعتدالیاں کیا ہوتی ہیں؟ عبادات نہ کرنا بے اعتدالی ہے، بوجھ سے کرنا، اس کو تاوان سمجھنا یہ بے اعتدالی ہے، اللہ کے لیے نہ کرنا یہ بے اعتدالی ہے۔ اور قطع تعلق، رشتے ناطے جب ٹوٹنے لگ جاتے ہیں عذاب آتے ہیں۔ تقریباً اس کو بس آپ اس کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ یہ 21 اسباب کی بنیادی باتیں اور آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ کیوں قرآن میں قوم سبا کا ذکر بہت زیادہ ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم فلاں کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ کسی قوم میں اختیار کی بے اعتدالیاں آ جائے عہدوں کی، وہ ایسے برباد ہوگی جیسے فرعون برباد ہوا۔ کسی قوم میں جنسی بے راہ روی ہو جائے ایسے برباد ہوگی جیسے قوم لوط برباد ہوئی۔ کسی قوم میں مالی بے اعتدالیاں آ جائیں وہ ایسے برباد ہوگی جیسے قوم شعیب برباد ہوئی۔ بس یہ میں نے اتنے اب سارے قصوں کے آپ کو بار بار حل سمجھ میں آ گیا کیوں قرآن میں بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ آخری بات، جب قوموں کے اندر امر بالمعروف ختم ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں نمازیں نہیں ہیں، یہ ہے، کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی درد والا نہیں ہے، یہ خود ایک بہت بڑا سبب ہے عذابوں کا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 164-65 میں ہے، جس میں بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اس کو اللہ پاک نے یہ بیان کیا۔ تو تین یاد رکھیے، گناہوں کے مقابلے میں گناہ جب ہوتے ہیں تو تین قسم کے لوگ ہر زمانے میں پائے جائیں گے۔ نمبر 1 گناہ کرنے والے، نمبر 2 گناہ تو نہیں کر رہے لیکن گناہ سے روک بھی نہیں رہے، خاموش، ہم جی تہجد گزار ہیں بہت، ہم تو حج بھی کر لیتے، ہم نے اتنے حج کیے ہوئے، رات کو تہجد میں ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ گناہوں سے بھی روکنا ہماری ذمہ داری۔ تیسری قسم، نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ ہونے دیتے ہیں، اپنی اختیارات کے اعتبار سے۔ میں انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ان کو فکر ہوتی ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے، امت میں خیر پھیل جائے، امت میں اندر نمازیں پھیل جائیں، اللہ کے حکموں پھیل جائیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن میں بیان کیا، یہ میں نے آیت آپ کو بتا دی، آپ اس قصے کو پڑھیے گا۔ یہاں یہ تینوں قسم کے لوگ، جب عذاب آتا ہے تو کون بچتا ہے؟ گناہگار بھی برباد ہوتے ہیں، اور گناہ نہیں کرنے والے لیکن گناہ سے روکنے نہ والے یہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ بچتے ہیں۔ اس لیے ہم کہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے اوپر گھروں میں کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے، پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے، اور الحمدللہ ہم تو ہمارے گھر میں پردہ بھی ہے۔ آپ سے اتنا بڑا اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے کہ آپ امر بالمعروف بھی کرتے نہیں کرتے۔ یہ میں نے آپ کو پورے 21 اسباب قرآن سے بتا دیے جو بربادیوں کی زندگیوں کے ناکام۔ اور آپ اس کی میں آپ کو سورہ انفال آیت نمبر 25 میں ہے، ڈرو اس وبال سے جو تم میں صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ دیکھ لیے کتنی واضح آیت ہے، جب وبال آتا ہے تو صرف ظالموں پہ نہیں آتا، ظلم سے نہ روکنے والوں پہ بھی آتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح ابو داؤد معجم کبیر ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، مرنے سے پہلے ان پہ دنیا میں عذاب آتا ہے۔ میرا ملازم ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، میں ساری دنیا کے قانون اس پہ لاگو کرتا ہوں لیکن نماز کم ہے، میں نہیں کہتا اس کو۔ میرا ملازم قرآن نہیں جانتا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، حلال حرام نہیں جانتا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اب آپ یقین جانے اگر ہم صرف اپنی اختیارات کی حد تک محنت کر لیں تو کتنا دین زندہ ہو جائے۔ ہمارا ڈرائیور ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا، یہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ اگر نہیں کر رہے تو ہم عذاب کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب امر بالمعروف کا ترک ہے، ہم مجرم ہیں، چاہے ہم نمازی ہوں، سب کچھ ہو۔ دین مشکل نہیں ہے، کرنے والے ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ کتنی فیکٹریاں میں ایسی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ملازمین کو دین سکھانے کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالا ہوا ہے، ان کو حلال حرام سکھاتے ہیں، اور اللہ کی قسم اس سے ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جب تاجروں کو امانت دیانت سکھائی جاتی ہے وہ آپ کے لیے مخلص ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میں نے اسباب بیان کیے ہیں،
انشاءاللہ اگلی نشست بہت اہم ہے. 8 اسباب میں ایسے بتاؤں گا جو دنیا کی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. بڑی سی بڑی پریشانیاں اور ساری باتیں قرآن حدیث سے. 8 اسباب آپ 8 اختیار کر لیں, آپ 8 میں سے باز کر لیں, اور بڑی سی بڑی پریشانی ہو, اللہ نے چاہا تو پریشانی کو اللہ پاک دور کریں گے. تو ضرور تشریف لائیں اہتمام سے. اس میں استغفار ہے اور تقویٰ ہے, صدقہ ہے, لا حول ہے, اس کے طریقے میں بتاؤں گا. اور اسی طریقے سے آیت کریمہ ہے, درود شریف ہے, اور دعا, اچھے حالات میں دعا کرنا, اور ساری بات. اور حضور کی وہ دعائیں ساری حدیثوں سے میں نے یکجا کر دی ہے. اس میں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم آتا تھا تو آپ کون سی خصوصی دعائیں پڑھتے تھے, اور 8واں اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا. ان کی تفصیل بتاؤں گا. اب حیرت کی بات ہے مسلمان کو یہ نہیں پتا ہو کہ کون, مثال کے طور پہ میں استغفار کو لے کے آپ سے سوال کروں, حدیث میں سے یہ بتائیے سب سے بڑا استغفار کون سا ہے, اس کے فضائل کیا ہے. پوری دن کے اندر کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں حضور نے کہا کہ اس موقع پہ استغفار کرو, اس پہ کرو, اس میں اتنی مرتبہ کرو, وہ کون کون سے مواقع ہیں. اور استغفار کے صیغے قرآن حدیث میں کیا آئے ہیں, استغفار کے فضائل کیا ہے, استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے. اللہ اکبر. استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے, توبہ کی شرائط کیا ہے. ہمیں نہیں آئے گا تو ہم کیا, جس کو اپنے رب سے معافی, میں تو اکثر کہتا ہوں, ابھی ہم بچوں میں بیان ہوا, میں عورتوں کو بھی کہتا ہوں, عورت اگر 2 تسبیح پڑھ لے نا, 2 تسبیح, اس کی کبھی زندگی خراب نہ ہو. ایک جی اچھا کی اور ایک اب نہیں کروں گی, ایک اب نہیں کروں, اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں. یہ 2 تسبیحیں ہیں. تو میں جب یہ بیان کر رہا تھا تو مجھے اللہ نے بات سجائی, اور واقعی آپ کر کے دیکھ لیں اس کو. جہاں شوہر نے ڈانٹا بس انشاءاللہ اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں, اب نہیں کروں گی. اللہ نے یہ تھا, میں حیران ہوں اللہ کی قسم. کبھی آپ خود بھی دیکھیے, آپ بڑی سے بڑی کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ سامنے سے یہ کہہ دے ندامت کے ساتھ, اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. آپ اپنے دل کی اس وقت کیفیت محسوس کریے. میں سوچنے لگا کاش کہ ہم اپنے اللہ سے یہ کہنا سیکھ. استغفار کا مطلب یہی ہے, اے اللہ اب میں اب نہیں کروں, اے اللہ میرا آپ سے وعدہ, اب میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں. بسا اوقات گناہ کے بعد انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے جب اس طرح کہہ دیتا ہے, اے اللہ اب نہیں موقع دوں گا, اب نہیں کروں گا. پھر ہو جائے, پھر یوں بول لیں, تو انشاءاللہ استغفار, اس کی ساری ثمرات, فضائل انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن میں پھر عرض کروں گا, میں یہ چاہ رہا ہوں اللہ کرے جتنی خواتین بیٹھی ہیں ہر ایک معلمہ بھی بن جائے, اور ہر ایک جہد 8 کو 10 کو 15 کو آپ یہ سکھائیں, آپ کے اندر یہ صلاحیتیں آئیں. اس کے لیے آپ یہ نوٹسوں کے اوپر لکھ لیا کریے. اور انشاءاللہ میں نے اعلان تو کر دیا, خالد صاحب انعام دیں گے اس کے بعد. جب یہ کورس آپ کا ختم ہوگا تو اب میں اس میں چیک کروں گا کہ کس نے اچھا لکھا, اور صرف اشارات. اب مثال کے طور پر یہ 21 گناہ ہے, آپ نے آخر میں صرف ایک اشارہ لکھ لیا. ان 21 کا مجموعہ اگر ہم نکالیں تو کچھ مالی بے راہ رویاں ہیں, کچھ جنسی بے راہ رویاں ہیں, کچھ اختیارات کی بے راہ رویاں ہیں, اور کچھ شاعر کی بے توہین ہے, اور کچھ قطع تعلق سے متعلق ہے. تو معلوم ہو گیا دنیا کے اندر بربادی کے بس یہ بڑے سبب ہیں.